بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کو، ویورز کو اور میری یوٹیوب فیملی اور سبسکرائبر، ان سب کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک۔ سب سے پہلے ہم آج تہجد کی نماز کے متعلق بات کریں گے کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے اور اسے کیوں پڑھا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی نیت، رکعات اور وقت، یہ ساری چیزیں، ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ دیکھیے، تہجد کی نماز یہ بہت فضیلت والی نماز ہے۔ جتنی بھی نفل نمازیں ہیں ان سب میں تہجد کی نماز کو فضیلت حاصل ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر کسی نماز کو اہمیت حاصل ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز پڑھنے والے سے اللہ کے فرشتے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور اس شخص کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ رات کی اس تاریکی میں اٹھ کر اپنے بستر کو، آرام کو، نیند کو چھوڑ کر میرے سامنے کیسے عاجزی انکساری سے کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ کے جو نورانی فرشتے ہیں، مخلوق ہے، وہ اس شخص کے ہونٹوں پر بوسہ دیتے ہیں۔ جو شخص تہجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تلاوت کرنے والے کے ہونٹوں پر فرشتے بوسہ دیتے ہیں، اور اس شخص کا گھر یہ چمکتا ہے جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ جیسے ہم زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھیں اور ستارے چمکتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اسی طرح جب آسمان سے زمین کی طرف دیکھا جائے تو تہجد پڑھنے والے کا گھر اس طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور اللہ کے نورانی فرشتے، نورانی مخلوق، فرشتوں کا تانتا بندہ رہتا ہے آسمان سے زمین تک، اس گھر تک۔ تو تہجد پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور تہجد کی نماز یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تمام انبیاء نماز پڑھتے تھے، اولیاء، کتب، ابدال، ولیوں کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ تو اس لیے تہجد کی نماز کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ جن لوگوں کی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں، خاص طور پر وہ لوگ تو تہجد ضرور پڑھا کریں، اور تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر، رو رو کر دعا مانگا کریں، توجہ سے مانگا کریں، تو انشاءاللہ ان کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، اور آپ کو چند دنوں میں اس کا رزلٹ نظر آئے گا۔ تو تہجد کی نماز کی نیت ہم سب سے پہلے کریں گے، تو نیت کیسے کریں گے؟ اگر خواتین مرد حضرات ہیں تو نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت مان لیں گے۔ خواتین ہیں تو میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہہ کر نیت مان لیں گی۔ تو یہ اس کی آسان نیت ہے، اور اس کے بعد آپ نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، تعوذ، تسمیہ، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر کوئی بھی صورت ملائیں گے۔ آپ کو آخری صورتیں اگر یاد ہیں تو آخری صورتیں آپ پڑھ لیں۔ آخری چاروں کل آپ کو آتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، سورۃ الاخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 2 رکعتوں میں آپ سورۃ الکافرون پڑھ لیں۔ پہلی رکعت یعنی پہلی 2 رکعتوں میں آپ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھ لیں، دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، پھر 2 رکعت کی نیت باندھیں۔ اگر 4 رکعت آپ پڑھ لیں تو پہلی رکعت میں سورۃ الفلق پڑھ لیں، دوسری میں سورۃ الناس پڑھ لیں، تو اس طرح آپ کی 4 رکعتیں ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو اور کوئی صورت نہیں آتی، تو آپ دوبارہ یہی صورتیں پڑھ لیں، یا دوسری صورتیں آپ کو آتی ہیں، علم تر کیفا، وہ پڑھ لیں، سورۃ قریش پڑھ لیں، سورۃ الماعون پڑھیں، سورۃ کوثر پڑھیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جنہیں آخری صورتیں یاد ہیں، لیکن جن لوگوں کو بڑی بڑی صورتیں یاد ہیں، سورۃ یاسین یاد ہے، سورۃ واقعہ یاد ہے، سورۃ الملک یاد ہے، سورۃ المزمل یاد ہے، سورۃ الرحمن جنہیں یاد ہے، وہ یہ بڑی بڑی صورتیں پڑھیں، تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جتنا زیادہ لمبا قیام کریں گے، جتنا زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کی قربت نصیب ہوگی، محبت نصیب ہوگی۔ تو تہجد کی نماز میں اس طریقے سے ہم تلاوت کریں گے، اور پھر
تلاوت کرنے کے بعد، پہلی رکعت میں تلاوت کرنے کے بعد ہم رکوع اور سجود کریں گے، دونوں سجدے کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہم بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور سجود ہوں گے، تحیات میں بیٹھ جائیں گے، التحیات درود شریف دعا پڑھ کے ہم سلام پھیر کر نماز کو ختم کر دیں گے، تو ہماری 2 رکعت ہو گئی۔ پھر آپ مزید 2 رکعت کی نیت باندھیں گے، میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نیت باندھ دیں گے، پھر اسی ترتیب سے ہی آپ تلاوت کریں گے۔ تو یہ تہجد پڑھنے کا آسان طریقہ ہے، اور تہجد کی نماز رات کے درمیانی حصے میں پڑھی جائے۔ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ آپ فرض کریں رات کو 10 بجے یا 11 بجے سوتے ہیں، آپ اگر 11 بجے سوتے ہیں تو آپ 2 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے آرام کریں، یا 5 بجے یا 6 بجے فجر کی نماز ہو رہی ہے تو رات کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ 11 بجے سے 2 بجے تک، پھر 2 بجے سے 4 بجے تک، پھر 4 بجے سے 5 ساڑھے 5 بجے تک۔ یہ جو حصہ ہے، یہ 3 حصے ہیں، تو آپ درمیانی حصے میں تہجد کی نماز پڑھ لیں، رات کے پہلے حصے میں آپ آرام کریں، پھر درمیانی حصے میں 2 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، پھر دوبارہ آپ اٹھیں فجر کی نماز کے لیے، اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں۔ تو تہجد کی نماز آپ رات کے درمیانی حصے میں یا آخری حصے میں پڑھیں، یہ دونوں بیسٹ اوقات ہیں۔ رات کا آخری جو وقت ہے یہ بھی بہت افضل وقت ہے، اس میں تہجد پڑھیں، یعنی فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، صبح صادق ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر آپ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی راز و نیاز کی باتیں کریں۔ جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہم اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں کہ یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، یہ مصیبت آ گئی، ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہے، رزق کی پریشانی ہے، فلاں کو اتنے قرضہ دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، تو یہ ساری باتیں جیسے ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے ساتھ شیئر کریں کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میرے پر اتنا قرضہ ہو گیا، میرے فلاں شخص کو دینا ہے، اللہ تیرے سوا کون ہے جو میرا یہ قرضہ اور بوجھ اتار سکے اور میری مدد اور ہیلپ کر سکے، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے، یا اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دے، میرے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، تیرے ایک کمزور بندہ ہوں، یا اللہ تیرے پاس سارے خزانے ہیں، یا اللہ غیب کے خزانوں سے میری یہ پریشانی کوئی مشکل دور کر دے۔ تو آپ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور راز و نیاز کی باتیں کریں تنہائی میں بیٹھ کے، دیکھیں آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، آپ کا بوجھ کیسے ہلکا ہوتا ہے، آپ کو کیسے دل میں سکون محسوس ہوتا ہے، اور آپ کے کام انشاءاللہ بننا شروع ہوں گے۔ تو اس طرح آپ دعا مانگیں، راز و نیاز کی باتیں اللہ تعالیٰ سے کریں، گپ شپ کریں، اور دعا مانگیں تو اول آخر درود شریف پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، درمیان میں اپنی دعا مانگیں، تو انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے تہجد کی نماز کا آپ ضرور اہتمام کریں۔ رمضان المبارک گزر گیا، رمضان المبارک میں بھی آپ دوستوں نے بہت ساری عبادت کی ہوگی، نوافل پڑھے ہوں گے، تہجد پڑھی ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی۔ اب عید کے بعد بھی اپنی روٹین کو جاری رکھیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اور فجر کی نماز کی، باقی 5 نمازوں کی یعنی پابندی کریں، 5 نمازوں کو پڑھنے کی جو ہے کوشش کریں، ان کی پابندی کریں، سستی نہ آنے دیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام بھی آسان کر دے گا، آپ کے کام بھی، آپ کی مشکلات بھی دور ہوں گی، اور رزق میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور میرے لیے بھی جو ہے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عبادت کا ذوق و شوق مجھے بھی عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔